بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ ہاتھ سے عام کر دیتی ہے نا، تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس لے لیتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلاتے اور عام شکل کی صورت والی عورت کو راج کرتے دیکھا ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو، تو اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ کبھی کبھی کسی کی نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیں، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے غلط نہیں۔ اگر دل میں زیادہ دیر رہیں تو بدگمانی کو جنم دیتے ہیں، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ وہ افراد جو فضول سوالات سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ دل کو بات ان کی بری لگتی ہے جن کے بات دل تک پہنچتی ہے، جن کی بات کان تک بھی نہ پہنچے ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو، اپنے زخموں سے بہترین بدلہ ایک اچھی زندگی گزار کر لیں۔ محبت سب سے کرو، مگر ہم راز کسی ایک کو بتاؤ۔ ہر شخص کو سچا دوست تلاش کرتا ہے، مگر خود سچا دوست نہیں بنتا۔ اپنے دوست کو اپنے حال سے اتنا باخبر رکھو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کو اپنی کمزوریاں مت بتاؤ، ورنہ مجبوریوں کی زنجیروں میں بند ہو جاؤ گے۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت سچی محبت صرف 2 مردوں سے ہی کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے اور دوسرا اس کی زندگی میں آنے والے مرد۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غیرت مند مرد مرد تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دل میں 2 عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے ایک پسندیدہ مرد۔ عورت پر طنز وہ مرد کرتا ہے جو اپنے حرام رشتوں پر شعر و شاعری اور حلال پر لطیفے لکھتا ہو۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اسے اکیلے میں ملنے سے روکے گا۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ مرد کے بے وفا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ 4 کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ مرد کا دل عمر و یار کی زندگی کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی
کچھ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورت آواز کی مالک ہو تو وہ ہر دل میں راج کر سکتی ہے۔ عورتوں کا دکھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے جس شخص نے ایک اداس عورت کو خوش کر دیا اس نے بہت اچھا کام کیا، گویا اس نے دنیا کے تمام غموں کو ختم کر دیا۔ ایک ڈپریس انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارے دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔